عمران خان صاحب کا ذائچہ اس وقت بھی جو ہے وہ سٹرونگ ہے، اور پرویز خٹک صاحب نکل جائیں پارٹی سے تب بھی، پوری پی ٹی آئی نکل جائے تب بھی، عمران خان صاحب کے اعداد ایسے ہیں کہ وہ کم بیک کریں گے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ دشمن فتح یاب ہوتا جو ہے وہ رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو اپنے کوئی مسائل درپیش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے اندر پھنس جاتا ہے۔ اس وقت جو انرجی پیٹرنز کا فلو ہے، جو اس وقت انرجی پیٹرنز کی جو چیزیں ہیں وہ آئی کے کو فیور کر رہی ہیں۔ چانسز تو مجھے آئی کے پریمیئر شپ کے بڑے واضح نظر آ رہے ہیں، تو شاید آئی کے نے اپنی ساری زندگی میں جو سبق نہیں سیکھے تھے وہ ان 15 مہینوں میں انہوں نے سیکھ لیے ہیں، اور وہ آنے والے وقت میں ان کی طاقت بنیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکاری کا تیر عقاب کو جا لگے اور چڑیا کی جان بچ جائے۔ مریم نواز صاحبہ کا جو ذائچہ ہے وہ اس وقت ڈاؤن فال کی طرف آیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت بڑی کوئی طاقت گین کر پائیں گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر، تو وہ بھی نہیں بن رہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا ذائچہ بھی سٹرونگ ہوا ہے، بلاول بھٹو صاحب کی انرجیز اچھی ہیں، بلاول بھٹو صاحب کو پازیٹیو انرجی مل رہی ہے، لیکن پریمیئر شپ مجھے بظاہر نہیں لگتا کہ ان کو ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں زوڈک کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سر مالک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ، اللہ کا کروڑ شکر ہے، اور وہ ہمیشہ اچھا ہی رکھتا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ عمران خان کے لیے جولائی کے باقی دن جو ہیں وہ کیسے گزریں گے، آنے والے دن کیسے گزریں گے؟ ایک تو پرویز خٹک چھوڑ گئے، پھر سائفر کا معاملہ جو ہے وہ بڑی مشکل بن رہی ہے۔ جی میں نے کئی دفعہ عرض کی، کیونکہ اب تو یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی ہے، کیونکہ جب تک اللہ اپنا نظام نہیں بدلے گا میری تو باتیں وہی رہیں گی۔ عمران خان صاحب کا ذائچہ اس وقت بھی جو ہے وہ سٹرونگ ہے، اور پرویز خٹک صاحب نکل جائیں پارٹی سے تب بھی، پوری پی ٹی آئی نکل جائے تب بھی، عمران خان صاحب کے اعداد ایسے ہیں کہ وہ کم بیک کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر میں زمینی حقائق کو دیکھ کے بات کروں تو میں تجزیہ نگاری کروں گا، جو میرے پیشے سے بددیانتی ہوگی۔ میں اپنے کام کو دیانتداری سے کرنے کا عادی ہوں، کیونکہ مجھے جا کے اللہ کو آنسر دینا ہے۔ انسانوں کو تو میں جواب دے لوں گا، لیکن اللہ کو جواب نہیں دیا جائے گا۔ میں اگر بات کرتا ہوں تو اپنے اعداد کے مطابق، ہاں میرے سے ذائچہ بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں عام سا انسان ہوں، لیکن اس وقت جو انرجی پیٹرنز کہہ رہے ہیں آئی کے ذائچے کے، آئی کے ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ آئی کے جو ان کی والدہ صاحبہ کے نام ہے شوکت خانم صاحبہ، اس کے مطابق آئی کے اعداد ہیں کم بیک کے۔ مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، کیونکہ ان کو زمین میں کوئی بھی شاید ہی ان کا ایسا کام ہے جو ان کو محنت کے بغیر ملا ہو، تو محنت تو ان کی زندگی میں رچی بسی ہے، اینڈ ہی ول ڈو اٹ۔ سر جو صورتحال بن رہی ہے، جو زمینی حقائق ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں، تو کیا وہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ دیکھیں جی، چانسز تو مجھے آئی کے پریمیئر شپ کے بڑے واضح نظر آ رہے ہیں، کرنا اللہ نے ہے۔ ہم دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہماری جو کام ہے وہ ہے محکمہ موسمیات والوں کی طرح۔ ہم آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ فلاں دن اتنی تیز ہوائیں چلیں گی، اور فلاں دن طوفان آئے گا، اور فلاں دن بارش آئے گی۔ نہ تو ہم ان تیز ہواؤں کی رفتار کم زیادہ کر سکتے ہیں، نہ ہم طوفان کا رخ موڑ سکتے ہیں، اور نہ ہم بارش کی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جتنا اللہ نے علم دیا اس کی روشنی میں جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب وہ ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا، میرا اس پہ کلیم ہی نہیں ہے۔ کلیم اسی کا ہے جو کائنات کا کارساز ہے۔ اگر اس کے بتائے ہوئے علم کے مطابق انرجی پیٹرنز کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے، اور اللہ خود انرجی پیٹرنز کو بدل دیتا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس کے آگے کھڑے ہونے والا۔ لیکن اس وقت جو انرجی پیٹرنز کا فلو ہے، جو اس وقت انرجی پیٹرنز کی جو چیزیں ہیں وہ آئی کے کو فیور کر رہی ہیں۔ ہاں بعض اوقات جیسے جو ہے وہ سونے کو آگ میں تپا کے کندن بنایا جاتا ہے،
اسی طرح بعض اوقات مشکل وقتوں میں انسان سیکھتا ہے. تو شاید آئکے نے اپنی ساری زندگی میں جو سبق نہیں سیکھے تھے وہ ان 15 مہینوں میں انہوں نے سیکھ لیے ہیں اور وہ آنے والے وقت میں ان کی طاقت بنیں گے. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو کوئی ویسٹ سے یورپ سے کوئی مدد آئے گی یا اوورآل ہم بات کریں کو روحانی یا غیبی طاقتیں مدد کریں گی؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ دشمن فتح یاب ہوتا جو ہے وہ رہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، اس کو اپنے کوئی مسائل درپیش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے اندر پھنس جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال سلطان صلاح الدین ایوبی جب تقریباً یروشلم کی جنگ ہار بیٹھے تھے تو اس وقت رچرڈ دی لائن ہارٹ کو اپنے ملک میں ہونے والی شورش کو دبانے کے لیے جانا پڑا اور پھر وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گیا. لیکن رچرڈ دی لائن ہارٹ بھی جیسے دلیر تھا اور صلاح الدین ایوبی بھی. اسی طرح پاکستان میں بھی بہت ساری بڑی طاقتیں ہیں جو آپس میں برسر پیکار ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکاری کا تیر عقاب کو جا لگے اور چڑیا کی جان بچ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر سے عقاب حملہ کر دے اور ادھر سے تیر بھی لگ جائے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ شکاری کا تیر باز کو لگنے جا رہا ہے. سر آپ کو مقررہ مدت پر الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن ہو رہے ہیں جی، الیکشن بالکل ہو رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ کچھ سالوں کے حساب سے یا مہینوں کے حساب سے آگے نہیں جائیں گے، وہ اپنے وقت کے قریب ہو جائیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سر مریم نواز کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کا جو ذائچہ ہے وہ اس وقت ڈاؤن فال کی طرف آیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت بڑی کوئی طاقت گین کر پائیں گی یا کوئی بہت بڑا کوئی سیاست میں ڈینٹ ڈال پائیں گی. اس وقت ان کے ذائچے جو ہیں وہ کسی بڑی چینج کی طرف اشارہ نہیں کر رہے. سر نواز شریف کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کا مستقبل، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کی زندگی میں بہتری تو آ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی چیزیں ان کے حق میں بہتر ہوں گی، لیکن کوئی بہت بڑی بہتری یا کوئی بہت آل ٹوگیدر چینج وہ بھی میاں صاحب کے ذائچے میں مجھے نظر نہیں آ رہی. ہاں کچھ بیٹرمنٹس ضرور نظر آ رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے وہ؟ شہباز شریف صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ مجھے ان کے اوپر اس وقت جو اعداد کہہ رہے ہیں ان کی ہیلتھ کے اوپر دباؤ آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ان کو سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے کیونکہ ان کی ہیلتھ کے اوپر اس وقت جو ہے وہ مجھے کچھ کوشچن مارکس نظر آ رہے ہیں، ان کو وہ کرنی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر تو وہ بھی نہیں بن رہے. بلاول بھٹو کو بڑا فیورٹ کہا جا رہا ہے، ان کا ذائچہ کیا بتاتا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کا ذائچہ بھی سٹرانگ ہوا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی انرجیز اچھی ہیں، بلاول بھٹو صاحب کو پازیٹیو انرجی مل رہی ہے، لیکن پریمیئر شپ مجھے بظاہر نہیں لگتا کہ ان کو ملے گی. سر حمزہ شہباز کے بارے کیا کہیں گے؟ حمزہ شہباز کا ذائچہ مریم نواز کی نسبت زیادہ سٹرانگ ہوا ہے. حمزہ نواز پارٹی میں بھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈیپلی انفیوز ہونے جا رہے ہیں، ڈیپلی اس میں ان کا جو ہے وہ اثر و رسوخ بڑھے گا اور پارٹی میں جو ہے وہ اچھی جگہ کے اوپر آنے کے ان کے چانسز ہیں اور شاید پروونس میں بھی ان کو کچھ تھوڑا بہت بہتر جو ہے وہ سٹیٹس ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہاں یہ ہے کہ سی ایم شپ تو پنجاب کی مجھے حمزہ شہباز کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں حمزہ شہباز کی لیڈرشپ میں بہتری کی طرف ضرور آئیں گی. زیدی صاحب استحکام پاکستان پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ استحکام پاکستان کا میں عدم استحکام ہی دیکھ رہا ہوں. مجھے وہ کو بہت بڑا جو ہے وہ کو مستحکم رول ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہاں ایک سیاسی آئیڈینٹی کے طور پہ رہیں گے، ضرور ختم نہیں ہوں گے، لیکن کوئی بہت بڑا کوئی جیسے کہیں کہ جی وہ کوئی مارکا مار لیں گے یا کوئی سی ایم پنجاب کا استحکام پاکستان سے آ جائے گا یا کوئی بہت بڑا کوئی چینج کر لیں گے تو وہ نہیں کر سکیں گے. سر لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ سر پیغام تو وہی ہے، ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے قریب رکھیں اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری کریں، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ محرم کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں صرف اور صرف ایک کام کر لیں کہ مسلک سے بالا تر ہو کے، اپنے فقہ سے بالا تر ہو کے، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی شہادت ہے، تو اور کچھ کریں یا نہ کریں لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری ہو، ایسا کام نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ رسالت مآب کی اولاد کی دل آزاری ہو۔ اگر کہیں کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو تو جتنا کہ احترام ان کا کرتے ہیں کم از کم اتنا تو ضرور رسول اللہ کے گھر کا کر لیں۔ بالکل سر، اللہ پاک سب کو توفیق دیں۔ ناظرین، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔